افغانستان سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن تک سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ جی 1000 سے زیادہ افغان علماء نے مل کر ایک فتویٰ جاری کیا ہے۔ اب پہلی نظر میں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لگتی ہے نا، ایک سفارتی جیت۔ بالکل، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ پیچیدہ کہانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ کیا یہ فتویٰ امن کی طرف ایک قدم ہے یا شطرنج کی بساط پر ایک بہت ہی ہوشیار چال؟ آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ معاملہ صرف پاکستان اور افغانستان کا نہیں ہے، اس کی اہمیت بین الاقوامی ہے۔ اچھا۔ طالبان پر جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، مسلسل یہ دباؤ ہے کہ وہ اپنی زمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ تو جب طالبان کی حمایت یافتہ علماء کی طرف سے ایسا فتویٰ آتا ہے تو پوری دنیا اس پر نظریں جما لیتی ہے۔ یہ ان کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ دنیا کے خدشات کو سن رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی سن رہے ہیں یا صرف سننے کا تاثر دے رہے ہیں؟ صحیح۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ایک بنیادی سوال واضح کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر ان سننے والوں کے لیے جو اس معاملے کو اتنی باریکی سے نہیں دیکھتے۔ جی ضرور۔ یہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP، ان دونوں میں آخر تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا رشتہ نظریاتی بھی ہے اور تاریخی بھی۔ ہم دونوں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب امریکہ افغانستان میں تھا تو TTP کے جنگجو افغان طالبان کے شانے بشانہ لڑتے تھے۔ دشمن مشترک تھا یعنی؟ دشمن مشترک تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر TTP نے افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخندزادہ کی بیعت کی ہوئی ہے۔ اوہ اچھا۔ یعنی وہ انہیں اپنا روحانی اور عسکری رہنما مانتے ہیں۔ تو یہ دو الگ تنظیمیں ضرور ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک بھائی چارے اور وفاداری کا گہرا رشتہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ پس منظر بہت ضروری تھا۔ تو آئیے اب اس فتویٰ پر واپس آتے ہیں۔ بظاہر جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ تو بہت مثبت ہیں۔ جی بہت مثبت ہیں۔ اس کی شق نمبر 3 صاف کہتی ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ سوچ تھی کہ مہینوں کی جو ڈپلومیسی چل رہی تھی وہ آخرکار رنگ لے آئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ افغانستان پر جو معاشی اور سیکیورٹی دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس نے کام دکھایا ہے، اور افغان طالبان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ TTP خود ان کے اپنے استحکام کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، شق نمبر 4 تو اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ افغان شہری کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، جی، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف شرعی اور قانونی کارروائی ہوگی۔ اور پھر شق نمبر 5 وہ مسلمانوں میں بھائی چارے اور جنگ سے بچنے کی بات کرتی ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایک مکمل پیکج لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے پاکستانی میڈیا اور عوام میں اس کا بہت مثبت رد عمل آیا۔ اسے ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا۔ جی جی۔ یہ امید پیدا ہوئی کہ اب شاید TTP کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں نہیں ملیں گی اور پاکستان میں دہشت گردی کی لہر تھم جائے گی۔ اور عوام میں بھی یہ جذبہ تو ہے ہی۔ عوام میں بھی یہ جذبہ بہت گہرا ہے کہ دو مسلمان پڑوسی ممالک کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں کسی کی بھی جیت ہو، نقصان اسلام کا اور مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو بظاہر یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک واضح اور دو ٹوک پیغام۔ جی، لیکن ہمارے ذرائع میں کچھ ایسی تفصیلات بھی ہیں جو اس پوری تصویر کو الٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ یہیں سے معاملہ دلچسپ ہوتا ہے۔ جی، افغانستان کے اندر سے ہی کچھ آوازیں، خاص طور پر طالبان مخالف حلقے، پاکستان کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس فتوے پر جشن منانے میں جلدی نہ کریں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ افغان طالبان دل سے خیبر پختونخوا، بلوچستان کے پشتون علاقوں اور سابقہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نظر میں یہ علاقے لوئے افغانستان یا عظیم تر افغانستان کا حصہ ہیں۔ لوئے افغانستان، یہ اصطلاح اکثر سننے کو ملتی ہے۔ اس کا اصل مطلب اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سوچ 1893 میں کھینچی گئی ڈویرنڈ لائن سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ڈیورن لائن۔ جی،
یہ وہ سرحد ہے جو برطانوی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان طے پائی تھی، لیکن کسی بھی افغانی حکومت نے، چاہے وہ بادشاہت ہو، جمہوری ہو یا طالبان کی، آج تک اس سرحد کو دل سے ایک مستقل بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اچھا۔ ان کے ذہنوں میں آج بھی یہ تصور موجود ہے کہ یہ علاقے تاریخی طور پر ان کا حصہ تھے جنہیں ان سے چھین لیا گیا۔ اس سوچ کے تحت ان علاقوں میں موجود پاکستانی فوج ایک قابض یا غیر ملکی حملہ ور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اوہ، اچھا، تو یہ ہے وہ چھپا ہوا پہلو جس کی بات میں شروع میں کر رہی تھی۔ بالکل۔ یعنی اگر آپ سرحد کی تعریف ہی بدل دیں تو پھر تو پورے فتوے کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی ہوشیار لفظوں کا کھیل ہے۔ بالکل۔ اب آپ اس لوئے افغانستان والے نظریے کو فتوے کے اس حصے سے جوڑیں جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پر حملہ کرنے والی کسی بھی بیرون قوت کے خلاف جہاد جائز ہے۔ اس تشریح کے مطابق ایک بہت ہی خطرناک تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ پاکستانی فوج کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں غیر ملکی حملہ ور سمجھتے ہیں، تو تحریک طالبان پاکستان کا ان علاقوں میں پاکستانی فوج کے خلاف لڑنا اس فتوے کی روح سے بیرون ملک جنگ نہیں بلکہ اپنی سرزمین کا دفاع اور ایک جائز جہاد قرار پاتا ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ تشریح تھوڑی زیادہ نہیں؟ کیا ہم یہ فرض نہیں کر رہے کہ طالبان اتنی گہری اور دوگلی چال چل رہے ہیں؟ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نیت صاف ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم الفاظ میں وہ مطلب تلاش کر رہے ہیں جو وہاں ہے ہی نہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہی شک ہے جس کا اظہار ہمارے ذرائع بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس تشریح کو تقویت اس لیے ملتی ہے کہ طالبان کے اندر بھی مختلف دھڑے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک وہ دھڑا ہے جو ملا یعقوب اور سراج الدین حقانی جیسے لوگوں پر مشتمل ہے، جو دنیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، عالمی سطح پر تسلیم ہونا چاہتے ہیں، معاشی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ فتویٰ اس دھڑے کی طرف سے دنیا کے لیے ایک مثبت پیغام ہے، لیکن پھر ایک دوسرا زیادہ سخت گیر اور نظریاتی دھڑا بھی ہے جو ٹی ٹی پی کو اپنا نظریاتی بھائی سمجھتا ہے اور انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ مبہم فتویٰ دراصل ان دونوں دھڑوں کو بے وقت خوش رکھنے کی ایک کوشش ہے، عالمی برادری کے لیے امن کا پیغام اور اندرونی سخت گیر عناصر کے لیے اپنے علاقے میں جہاد کی خفیہ اجازت۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ فتویٰ ٹی ٹی پی کو پنجاب اور سندھ جیسے علاقوں میں حملوں سے تو روک سکتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انہیں کارروائی کی کھلی چھوٹ دے سکتا ہے؟ اس تشریح کے مطابق جی ہاں، یہ ایک ایسی باریکی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر فتویٰ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک جا کر نہ لڑیں، لیکن اگر وہ ان علاقوں کو ملک کا حصہ ہی نہیں مانتے تو ٹیکنیکلی طور پر ٹی ٹی پی بیرون ملک نہیں بلکہ اپنے علاقے کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہی ہے۔ کیا ماضی میں بھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ جی بالکل، مجھے یاد ہے ہمارے ایک ماخذ میں 2007 کے لال مسجد معاہدے کا ذکر تھا، جہاں بظاہر حکومت اور شدت پسندوں میں امن کا معاہدہ ہوا۔ جی، لیکن اس کی تشریح دونوں فریقوں نے بالکل مختلف کی، جس کا نتیجہ بالآخر ایک خونی آپریشن کی صورت میں نکلا۔ الفاظ وہی تھے، نیتیں مختلف تھیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ واقعی ایک چال ہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف دنیا اور پاکستان کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے تاکہ ان پر سے دباؤ کم ہو؟ اگر ہم اسے ایک بڑی اسٹریٹجک گیم کے طور پر دیکھیں تو اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے جو آپ نے کہا، بین الاقوامی دباؤ کم کرنا۔ انہیں امداد چاہیے، انہیں تسلیم کیا جانا ہے، اور اس کے لیے انہیں دہشت گردی کے خلاف اقدامات کا دکھاوا کرنا ضروری ہے۔ لیکن دوسرا اور شاید زیادہ اہم مقصد پاکستان پر دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا اس فتوے کا اصل مقصد ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک محدود رکھنا ہے؟ مطلب؟ تاکہ پنجاب اور سندھ جو پاکستان کے معاشی اور سیاسی مرکز ہیں وہ محفوظ رہیں، پاکستان پر دباؤ ایک حد میں رہے اور وہ افغانستان کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی سے باز رہے۔ کیا یہ ایک طرح سے دباؤ کے تھرموسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے؟ یہ ایک بہت ہی قابل فہم حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس طرح طالبان ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف وہ عالمی برادری کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے بڑے شہروں میں حملوں سے روک دیا ہے، اور دوسری طرف وہ خیبر پختونخوا میں شورش کو زندہ رکھ کر پاکستان پر ایک مخصوص حد تک دباؤ بھی برقرار رکھ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو یاد دلانے کا ایک طریقہ ہے۔
جی، کہ ان کے پاس اب بھی ایسے پتے ہیں جنہیں وہ کھیل سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس معاملے پر کوئی بھی سرکاری رد عمل دینے سے پہلے زمین پر موجود حقائق کو اچھی طرح پرکھ لینا چاہیے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعی پالیسی کی تبدیلی ہے یا صرف دوست ممالک کے دباؤ کو ٹالنے کا ایک حربہ ہے۔ حتمی سچائی تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے چند مہینوں میں سرحد پر اور خیبر پختونخوا میں حالات بدلتے ہیں یا نہیں۔ جی بالکل، لیکن اس پوری سیاسی اور عسکری شطرنج کی بساط کے بیچ ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ پاکستانی عوام افغانستان میں امن اور خوشحالی دیکھنا چاہتی ہے۔ بالکل، جب چھوٹا بھائی غلطیاں کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، تو بڑا بھائی پہلے سمجھاتا ہے، پھر غصہ کرتا ہے، اور آخر میں خاندان کی عزت اور گھر کو بچانے کے لیے سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان بڑا بھائی ہے۔ جی، پاکستان بار بار سمجھا چکا ہے، ہر فورم پر بات کر چکا ہے، لیکن اگر چھوٹا بھائی باز نہ آئے اور گھر کی دیواروں کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دے تو بڑے بھائی کے پاس صبر کے علاوہ اور کیا آپشن بچتا ہے؟ امید یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایسے بھائی نہ بنے بلکہ اچھے ہمسایوں کی طرح امن سے رہیں۔ لیکن ایک تلخ حقیقت اور ایک چھپی ہوئی وارننگ بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ پاکستان کی فوج افغانستان کے اندر جا کر کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بالکل آخری آپشن ہوگا۔ لیکن اگر بات اپنے گھر یعنی پاکستان کی سالمیت اور اس کے شہریوں کی حفاظت پر آ جائے تو پھر مجبوری میں یہ قدم بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک تلخ حقیقت کا اظہار ہے کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ہی دستاویز، ایک ہی فتوے کی دو بالکل الگ اور متضاد کہانیاں ہیں۔ جی، ایک کہانی کے مطابق یہ امن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، پاکستان کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے اور خطے میں استحکام کی ایک نئی امید ہے۔ اور دوسری کہانی کے مطابق یہ ایک گہری، پیچیدہ اور ممکنہ طور پر خطرناک اسٹریٹجک چال ہے جس کی جڑیں تاریخ، نظریے اور علاقائی سیاست میں پیوست ہیں۔ ایک ایسا لفظوں کا جال جس کا مقصد دنیا کو کچھ اور دکھانا اور اپنے حامیوں کو کچھ اور سمجھانا ہے۔ تو حتمی سچائی تو شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہو۔ شاید، اور یہ صورتحال ہمیں الفاظ، سرحدوں اور نیتوں کی نوعیت پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ جب کسی دستاویز کا مطلب اس بات پر منحصر ہو کہ آپ نقشے پر لکیر کہاں کھینچتے ہیں، تو دو ممالک کے درمیان اعتماد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اور تب کیا ہوتا ہے جب کسی کے ذہن میں بسا ہوا نقشہ کاغذ پر بنے ہوئے نقشے سے زیادہ طاقتور ہو جائے؟